کسی مسلمان کو تکلیف دینا گناہ کبیرہ ہے، ایسا سخت گناہ ہے جیسا چوری کرنا، ڈاکہ ڈالنا، شراب پینا۔ ابن ماجہ میں حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام ایک مرتبہ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، میں آپ کے ساتھ تھا۔ آپ نے خانہ کعبہ کو مخاطب کر کر ارشاد فرمایا، اے خانہ کعبہ تو کتنی حرمت والا ہے، کتنی عظمت والا ہے، کتنی عزت والا ہے، تیری کتنی حرمت ہے۔ لیکن آپ خاموش ہو گئے کچھ دیر کے لیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ آپ نے پھر فرمایا کہ اے خانہ کعبہ، ایک چیز ہے جس کی حرمت، جس کی عظمت تجھ سے زیادہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہنے لگے کہ میرے کان کھڑے ہو گئے، میں چونکا کہ آخر کون سی چیز ہو سکتی ہے کہ جس کی عظمت، جس کی حرمت خانہ کعبے سے زیادہ ہے۔ آپ نے پھر فرمایا کہ ایک مسلمان کی جان، ایک مسلمان کی آبرو، ایک مسلمان کا مال، اس کی حرمت خانہ کعبہ تجھ سے زیادہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے ایک مسلمان کی جان کو، مال کو، عزت و آبرو کو خانہ کعبے سے بڑا کر دیا۔ تو میرے بھائیوں، آج ہم اور آپ کتنی تکلیفیں پہنچاتے ہیں، اور اس کے اندر ایسا نہیں کہ کسی کو جان سے مارنا، بلکہ کسی کو جسمانی تکلیف پہنچانا یا کسی کو مار دینا، کسی کا ہاتھ توڑ دینا، یہ تمام چیزیں اس میں داخل ہیں۔ کسی کی آبرو ریزی، عزت کو اچھالنا، ناحق قتل کرنا، یہ سب چیزیں اس کے اندر داخل ہیں۔ لیکن آج اگر خدا نہ کرے کوئی آدمی خانہ کعبے پر حملہ آور ہو، تو کیا کسی مسلمان یہ گوارا کرے گا، کوئی مسلمان، کہ اس کو چھوڑ دے، اس کی تکہ بوٹی ایک کر دے گا؟ لیکن آج ہمیں اس کا احساس نہیں۔ صبح سے شام تک کتنے خانہ کعبہ ڈھائے جا رہے ہیں، کتنے منہدم کیے جا رہے ہیں، آج ہمیں اس کی قدر نہیں ہے۔ آج ہم نے صرف روزے نماز کو دین سمجھ لیا کہ بس روزہ رکھ لو، نماز پڑھ لو، حج عمرہ کر لو۔ میرے بھائیو، دین ان میں منحصر نہیں ہے، بلکہ جسے دین کہتے ہیں، علم کہتے ہیں، ایک ہے اس میں سے فقہ، جس میں سے 4 حصے ہیں، جس کے ایک حصہ عبادات سے متعلق ہے، باقی 3 حصے معاملات سے متعلق ہے، حقوق العباد سے متعلق ہے۔ آج ہم نے حقوق العباد کو کچھ سمجھ نہیں رکھا۔ بڑے سے بڑا حاجی نمازی دیندار اپنے آپ کو سمجھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، سوچتا ہے کہ میں نے دین کا سارا کام کر لیا۔ حقوق العباد کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، حقوق العباد ضائع کرنے کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہا کوئی۔ گناہ ہمارے دلوں سے یہ بات مٹ گئی کہ حقوق العباد، کسی کا حق تلف کرنا، یہ گناہ ہی نہیں ہے۔ جب چاہا، جسے چاہا، جہاں چاہا بے عزت کر دیا، ذلیل کر دیا۔ میرے بھائیوں، جس نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ سب مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ ایک دوسرے کی عزت کرنا، ایک دوسرے کا احترام کرنا، ایک دوسرے کا خیال کرنا، ایک دوسرے کا حق ادا کرنا، یہ ہے دین اسلام۔ اب ہم جس کو چاہتے گالی دے دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں چغلی اس کی کر دی، یا جس کو اس کو ستا دیا۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ دعا کریں اس بارے میں کہ اس کی حقیقت ہمارے دلوں میں اللہ اتار دے۔ آج ہمارے درمیان سے یہ مٹ رہا ہے، ہم نے اس کو دین ہی نہیں سمجھ رکھا۔ بھائی بھائی کو ذلیل کر رہا، اس کا حق نہیں دے رہا، باپ اولاد میں انصاف نہیں کر رہا۔ میرے بھائیوں، ایک دوسرے کے حقوق کو ہم تلف کر رہے ہیں، مار رہے ہیں، ایک دوسرے کے حقوں میں ڈنڈی مار رہے ہیں۔ کل قیامت کے دن بڑے بڑے عبادت گزار، بڑے بڑے تہجد گزار، بڑے بڑے دین کا کام کرنے والے حاجی نمازی مجرموں کے کٹیرے میں ہوں گے۔
مجرموں کی فہرست میں کھڑے ہوں گے، اس لیے کہ انہوں نے حقوق العباد میں ڈنڈی ماری ہوگی، حق ادا نہیں کیے ہوں گے۔ باہر تو ہم بڑے نیک بنتے ہیں، بڑے صوفی بنتے ہیں، لیکن گھر میں آ کر بیوی بچوں کو ذلیل کرنا، مارنا، ماں باپ کو ستانا، بھائی بہنوں کو ساتھ ظلم کرنا۔ میرے بھائیوں، آج میرا یہی کہنا ہے کہ ہم حقوق العباد کو سمجھ کر ایک دوسرے کا حق ادا کرنے کو سمجھے کہ ایک دوسرے کا ہم پر کیا حق ہے، اس کو ادا کریں۔